السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس. آج میں سائیکالوجی 632 کا جی ڈی بی سولیوشن سیمیسٹر سپرنگ 2021 لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت ہی بیسٹ سولیوشن میں نے بنایا ہے اس کا. اگر آپ اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے فل مارکس آئیں گے. ٹھیک ہے، کویسچن انہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے ان دا جی ڈی بی آف سائیکالوجی 632 یعنی تھیوری اینڈ پریکٹس آف کاؤنسلنگ. انہوں نے ہم سے کویسچن پوچھا ہے کہ الفریڈ ایڈلر کے مطابق ہم تمام لوگوں میں فیلنگز آف انفیریارٹی ہوتی ہے اور ہم تمام اپنی زندگی میں سپیریئرٹی کے لیے کوشش یا اسٹرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نوشن کو یعنی اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا ہے کہ کس چیز کے لیے آپ نے کوشش کی ہے اور جو ہے اس چیز کو آپ نے کیسے امپلائی کیا ہے. مثال کے ذریعے آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جو ہے اس کا انٹروڈکشن کیا ہے انفیریئرٹی کمپلیکس کا. اس کو الفریڈ ایڈلر نے متعارف کروایا تھا. الفریڈ ایڈلر واز این آسٹرین ڈاکٹر. ٹھیک ہے، وہ ایک آسٹرین کا میڈیکل ڈاکٹر تھا اور ساتھ میں سائیکو تھراپسٹ بھی تھا. بہت مڈل کلاس جوئش فیملی سے تعلق تھا اس کا. اس کی لائف فل آف کرائسس تھی. ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، لیکن جیسے اس کا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو اس کی ماں کی جو اٹینشن تھی وہ اس کے ینگر برادر کی طرف چلی گئی. اب جب اس کی اٹینشن وہاں چلی گئی تو الفریڈ ایڈلر کو انفیریئرٹی کمپلیکس فیل ہونے لگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو کیا ہوا، یہ جو کنڈیشن تھی اس کو پرسنالٹی میں اس نے انفیریئرٹی کمپلیکس کریٹ کر دیا. بچہ تھا، ناسمجھ تھا، اس وجہ سے اس کے اندر ایک انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تھا جی یہ تھوڑا انٹروڈکشن تھا. اب وٹ از انفیریئرٹی کمپلیکس؟ A feeling of inadequacy and any deficiency in physical or psychological insecurity is called inferiority complex. آپ کو فزیکلی یا سائیکولوجیکلی جو ہے یہ سٹریس ہوتا ہے یا انسیکیورٹی آتی ہے، آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے مجھ میں، یا پھر یہ جو میرے ساتھ کے کلوز ریلیشن شپ ہیں یہ مجھے کم سمجھتے ہیں یا پھر مجھے وہ لیول نہیں دے پا رہے جس کا میں حقدار ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے کی جو فیلنگز آتی ہیں یعنی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، ڈیفیشینسی، ان ایڈیکویسی کی جو فیلنگز ہیں، ان تمام فیلنگز کو ہم کہتے ہیں انفیریئرٹی کمپلیکس. اور ہر انسان اس کمپلیکس سے اپنی لائف میں کسی نہ کسی سٹیج پر لازمی گزرتا ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سپیریئرٹی کمپلیکس جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے تھوڑا اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی بہت پازیٹیو فیلنگ ہے اگر ہم پازیٹیو طریقے سے لیں. اگر لوگ ہائر آرڈر فنکشننگ یعنی اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں ود اے فیلنگ آف ہوپ کہ انہیں امید ہو کہ ہم یہ کر جائیں گے، تو وہ اس کوشش کو ہم کہیں گے اسٹرائیونگ فار سپیریئرٹی. ٹھیک ہے، یعنی سپیریئرٹی کے لیے اسٹرائیو محنت کی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ والی فیلنگ ایگوئسٹک یا پراؤڈی بنا دیتی ہے، آپ کے اندر غرور آ جاتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے اونچا ہوں، اگر آپ سکسیس کی کسی کنارے پر کھڑے ہیں، کسی ایج پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی فیلنگ آئے تو یہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے، اسے سپیریئرٹی کمپلیکس کہیں گے. لیکن جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اسٹرائیونگ فار سپیریئرٹی. میں آپ لوگوں کو گائز اس لیے اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کویسچنز بہت اچھے سے جو ہیں کلیئر ہو جائیں، کنسیپٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہو جائیں، آپ لوگ خود اپنے مائنڈ سے آنسر بنائیں کیونکہ آپ کو سب سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا جو ہے سولوشن تیار ہو جائے گا. اب یہ جو نوشن ہے یعنی الفریڈ ایڈلر نے جو جملہ کہا تھا کہ تمام انسانوں کی زندگی میں انفیریئرٹی کمپلیکس آتا ہے اور وہ سپیریئرٹی کے لیے محنت کرتے ہیں. اب اس کی زندگی میں بھی یہ فیز آیا تھا، لیکن کیا وہ ناکام ہو گیا؟ نہیں. ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر اینڈ سائیکو تھراپسٹ. اس کے علاوہ اس کی کئی نمایاں کارکردگی ہیں. اس کی پرفارمنس اتنی بہتر ہے، اتنی نمایاں ہے، پرومیننٹ ہے سائیکالوجی میں کہ وی کانٹ اگنور ہم. ٹھیک ہے، تو وہ ناکام تو نہیں ہوا بلکہ اس نے اسٹرائیو کیا سپیریئرٹی کے لیے اینڈ ہی سکسیڈڈ.
ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوا۔ اب اس افیکٹ میں نے ایک کیس لیا ہے اس افیکٹ کا، ٹھیک ہے، مطلب یہ نوشن میں نے ایک اپنی لائف کا قصہ بنا دیا ہے۔ آپ کوئی بھی اپنی لائف کا بھی قصہ لے سکتے ہو، اور کسی جس سے آپ متاثر ہوئے ہو اپنی زندگی میں اس کا بھی آپ قصہ بیان کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے جو یہاں پہ قصہ بنایا وہ کیا ہے کہ مجھے کیپٹن بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، شروع سے ہی میرا ایم تھا کہ میں نے آرمی آفیسر میں کیپٹن کے رینک پر جانا ہے۔ میرے فادر جو تھے وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، انہوں نے ہمیشہ میرے اس جذبے کو سراہا، انہوں نے کہا یس یو ول، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو۔ بٹ جب میری FSC میں ویکنیس اور بیڈ ہیلتھ کی وجہ سے کم مارکس آئے تو میرے فادر نے مجھے یہ ریئلائز کروانا شروع کیا کہ میں اپنی لائف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی واز اسپوائلڈ اینڈ نتھنگ کین بی چینج ناؤ، اب کچھ چینج نہیں ہو سکتا۔ ان سینٹینسز، ان جملوں نے مجھے جو ہے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار کر دیا۔ میں بھی اسی طریقے سے سوچنے لگا یا لگی، اور میرا جو بڑا بھائی تھا وہ آرمی میڈیکل آفیسر کے لیے سلیکٹ ہو گیا۔ اب تو جی میرے فادر نے جو ہے اس کی اگزامپلز مجھے دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس ایگزامپلز کے ساتھ جب میری توہین کی جاتی تھی تو میں یہ چیز سہ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایوری ٹائم ٹھیک ہے، آئی تھنک وین ہی گیو دیز ایگزامپلز، میں اپنے آپ کو روم میں لاک کر لیتا تھا یا کر لیتی تھی، اور تب دروازہ کھولتی تھی جب میرے بھائی یا پھر فادر گھر پہ نہ ہوں، کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا۔ اسی راؤنڈ میں، اسی چکر میں میرا 1 سال ضائع ہو گیا، اینڈ اٹ واز مور اسٹریس پیریڈ، ٹھیک ہے۔ ون ڈے ایک دن کیا ہوا، میرے انکل، بہت ہی قریبی انکل جو کہ فورن کنٹری میں رہتے تھے، وہ مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے جب میری کنڈیشن یہ دیکھی، جب میری کہانی سنی، بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ انہوں نے مجھے بہت موٹیویشنل لیکچر دیا، مجھے سمجھایا کہ اگر آپ کو زندگی میں کسی سٹیج پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ رک جاؤ گے؟ کیا آپ ناکام ہو جاؤ گے؟ کیا یہ سوچ کر آپ اپنی لائف کو ختم کر لو گے کہ ناؤ آئی کانٹ ڈو دس؟ نہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو، لائف نہیں رکتی، لائف تو چلتی رہے گی۔ تو کیا آپ اپنی لائف کا ایک ایک لمحہ ضائع کر دو گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ کی ہے لائف، کچھ زندگی میں کرنے کے لیے، کچھ اس زندگی کو بنانے کے لیے، تاکہ لوگ آپ کو بعد میں یاد کریں کہ ہاں یہ وہ بندہ تھا، تو کیا اس اپرچونیٹی کو ہم ضائع کر دیں صرف اس ایک فیلئر کے طور پر کہ ہمیں یہ فیلئر ہوا ہے تو بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ فیلئر آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہے کہ یا یو کین ڈو دس، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ مجھے موٹیویشنل لیکچر دیا تب میرے مائنڈ میں ایک جملہ آیا، ناؤ آئی کین ڈو دس، آئی کین میک مائی ایم فلی پریپیئر، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو فلی پریپیئر بھی کر سکتا ہوں، اور اس ڈریم کو جو ہے جو میں نے سوچا ہے وہ ریئل میں بھی کر سکتا ہوں پورا، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹینسز جو تھے میں نے نوٹ کر لیے اور اپنے وارڈروب جو تھی، کپڑوں کی الماری، اس پہ اسٹک کر دیا۔ ایوری مارننگ جب میں اٹھتا تھا یا اٹھتی تھی، جب میں اس کو دیکھتی، اس نوٹ کو پڑھتی، تو میرے اندر ایک فل اسپرٹ، فل جذبہ ابھرتا تھا۔ جو میرا ڈپریشن اور کمپلیکس تھا، انفیریٹی کمپلیکس، وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا کیونکہ میرے اندر اسپرٹ بہت تھا۔ ناؤ آئی ایم فلی پریپیئرڈ، اب میں اس پرپز کو پانے کے لیے فلی محنت کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات کا ریئلائز ہوا ہے کہ ہر ہیومن کی جو ہے وش ہوتی ہے سپیریئرٹی کے لیے، اور وہ ایک ڈٹرمنٹ کریکٹر، پرعزم کریکٹر سے اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے اگر وہ چاہے اور اس پر ڈٹا رہے، سو ہی کین اچیو ایوری تھنگ۔ میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، آپ کوئی بھی کیس لے سکتے ہو جس نے آپ کو زندگی میں بہت اچھا ریفریشنگ سوچنے کا موقع دیا ہو، پہلے لائف تھوڑی ڈس اپوائنٹڈ ہو لیکن اچانک سے زندگی میں کچھ کرنے کا موقع ملا ہو آپ کی یا کسی اور کی جس سے آپ امپریس ہوئے ہو، وہ کیس آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہو۔ اس کا تھوڑا انٹروڈکشن یہ تو ادھر سے آپ نے آئیڈیا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یو گائز ول انڈرسٹینڈ۔ بیسٹ آف لک۔